حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جا رہے تھے، برادری کے لوگوں نے میٹنگ میں بلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہمت اور یہ تمہارا جو پاجامہ ہے نا یہ ٹخنوں سے نیچا تکبر کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تکبر کی وجہ سے کچھ لوگ نا، آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں، میں پینڈو ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے نا تو وہ جب تہمت پہنتے تھے تو وہ نیچے کر کے باندھتے تھے، کئی دفعہ تو وہ زمین سے نا گھسیٹتا جاتا تھا، مٹی بھی ساتھ۔ یہ تکبر کی، کپڑا مہنگا تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں عرب شریف میں تو کفن کے لیے لوگوں کو کپڑا نہیں مل رہا تھا، مہنگا تھا، تو جو چودھری بندہ ہوتا تھا مالدار وہ ذرا لمبا کرتا پہنتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس نے تکبر کے طور پر یہ کام کیا اس کا اتنا کپڑا یہ نہ سمجھے میرے وجود پہ ہے، وہ اتنا کپڑا جہنم میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی ہے، برادری کی میٹنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، لیکن تھوڑا پاجامہ اونچا تھا، تہمت ذرا اونچا تھا۔ آپ کا ایک عزیز مل گیا تو کہنے لگا عثمان میٹنگ میں جا رہے ہو یار، مسئلہ برادری کا ہے، یعنی ذکر رسول صرف اہل میلاد تک محدود نہیں، صرف ربیع الاول شریف تک محدود نہیں۔ انہوں نے کہا جناب اب بات آ گئی ہے برادری کی، وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے محبوب نے منع فرمایا ہے کہ ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے، پر برادری کی میٹنگ ہے اور شریک جمع ہوں گے اور رقیب جمع ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ دیکھو عثمان اب کنجوسی کرنے لگ گیا ہے، تھوڑا کپڑا خریدتا ہے، تو لہذا ٹھیک ہے باہر نکلو گے نا جب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں کیا کروں، میں کس طرح یہ بتاؤں آپ کو کہ بہت سارے دینداروں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے، دینداری کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب گھر کے اندر ساری برادری جمع ہوتی ہے۔ عشق رسول تو اس دن سمجھ میں آتا ہے، مسجد میں تو سارے ہی عاشق رسول ہیں۔ عشق کا پتہ تو تب چلے گا جب دکانداری کریں گے، عشق کا پتہ تب چلے گا جب لین دین کریں گے، عشق کا پتہ تب چلے گا جب دیانتداری کا مظاہرہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ میں، آپ غور کریں گے جی میری بات پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ فی الحال آپ کپڑا نیچا کر لیں، برادری کی میٹنگ میں جائیں اور وہاں سے جب لوٹ آئیں نا تو پھر آپ بے شک جو مرضی کیجیے گا، ورنہ وہ لوگ تانا دیں گے۔ تو یہ بات اب ہمارے بچے بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا جی، تھوڑا سا کر لیں، کوئی نہیں جی، دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ سارے مشورے ملتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی سے کہا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے، برادری کی میٹنگ ہے اور برادری مجھے تانا دے گی؟ آپ فرمانے لگے سن، مجھے تمہاری برادری کی ضرورت نہیں، مجھے مدینے والے رسول کی ضرورت ہے، مجھے اپنے نبی کی حاجت ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ اور پھر ماننے لگے سن، تم نے تو بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ اگر تم نے میری برادری دیکھنی ہے تو وہ دیکھ، کالے رنگ والا حبشی غلام جا رہا ہے، وہ میری برادری ہے، وہ میرا قبیلہ ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے نا، اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، اب تو ذکر کرنے والا، اب تو عشق بھی لوگوں کا کھلا ڈھلا ہے، یعنی عشق بھی مرضی کا ہے، عشق پابندی نہیں۔ حالانکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے معشوق کا پابند ہوتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اگر وہ اس کا پابند نہیں ہوگا تو وہ عاشق رہے گا ہی نہیں، اگر اسے تنگ کرے گا تو وہ عاشق رہ سکتا؟ آپ میری بات کو سمجھیں، معشوق کا عاشق ہمیشہ پابند ہوتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں، ساری داستان عشق، دینی دنیاوی حقیقی مجازی ساری کھول لیں، جو معشوق نے کہا عاشق نے وہی کیا، جو اس نے کہا اس نے کیا۔ یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل عاشق پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک تو اپنی مرضی کی لائٹنگ کرتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے، جس چوک میں دل کرتا ہے ماڈل بنا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہاں بنانا تھا کہ نہیں، اور پھر عشق کرتے ہیں نبی پاک سے، اور حال یہ ہے کہ رات کو عورتوں کو لے کے جاتے ہیں ماڈل دکھانے کے لیے، عورتوں کو، وہ مقام جو مقام خوف ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت تاکید کر دی کہ یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت، فرمایا یہ جو تمہاری
تمہارا بری نظر سے کسی کو دیکھنا یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے واروں میں سے ایک وار ہے، یہ تو نے کس قسم کا عشق کیا ہے؟